اہل بیت کا راندہ ہوا ابلیس سے بھی آگے چلا جاتا ہے. یہ ایک تاریخ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس. جو شخص میری اہل بیت سے مختلف ہو گیا، خاص کر وہ عرب قبیلے کا نام لیا جشن، فصاروا حزب ابلیس، اہل بیت کی تو مخالفت ابلیس بنا دیتی ہے. اہل بیت پر حملہ کرنا یہ کہاں کی انسانیت اور اسلامیت ہے؟ یہ مولویوں اب تمہارے ڈھکوسلوں کا وقت گزر چکا ہے. کہ مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ اپنی کرسی کے لیے، معاویہ کے استقبال کے لیے حرامی قسم کے خطیبوں کو کھڑا کر کے لعنت کرواتا تھا علی المرتضیٰ پر. اگر اتنی غیرت مند ذات ہوتی معاویہ کی، یا اتنا غیور اور اتنا حلیم متبع ہوتا تو چلو علی سے دشمنی ہی تھی، لیکن اس وقت اسے کہہ دیتا، روک دیتا کہ یار یہ کام نہیں ٹھیک. یہ شوق رہا ہے تمہارے ننھیال کا برولویو، اہل بیت کی توہین کرنا اور اہل بیت کو ستانا، اہل بیت کا خاتمہ. یہ ان کا بھی شوق تھا اور آج تمہارا بھی شوق ہے. کون سی سنیت ہے تمہارے پاس؟ باتیں کرتے ہو کہ ہم فلاں ہیں، ہم اہل سنت ہیں. کوئی سنی نہیں ہے، ڈرامہ باز ہو تم، صہیونیت کے قریب جا رہے ہو. اہل بیت سے ہٹ جانے والے کو رسول خدا نے شیطان کہا ہے. ہر صاحب ایمان پر فرض ہے کہ جو اہل بیت سے ہٹ جائے، مختلف ہو جائے، وہ اسے شیطان کہے اور شیطان یقین کرے. تو سادات کوئی شریف النفس سید یہ اتنی بات کہہ دے کہ جناب یار تم دشمنان اہل بیت کا تذکرہ ہمارے سامنے نہ کرو، یا اور کسی مقام پر کر لیا کرو، تو اس پر سیخ پا ہو جاتے ہو کہ تم فلاں ہو گئے اور رافضی ہو گئے، فلاں ہو گئے ہو. اپنے گریبان میں جھانکو. میں گزارش کرتا ہوں کہ نقص امن پیدا نہ کرو، اور جو کچھ تم نے گھڑا ہے وہ سب جھوٹ ہے. اگر تمہارے پاس اس جھوٹ کی کوئی دلیل شرعی ہوتی تو سامنے لے آتے. کچھ بھی نہیں ہے. اس احترام دیکھو جی، ہمارے اسلاف نے کتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا تھا کہ یار یہاں سکوت اختیار کرو اس معاملے میں. یہ بڑا عافیت معاب فیصلہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن سکوت کو تم نے توڑا، اور جو چھوٹی موٹی کو کسی کے نقشہ خیال میں کوئی عزت و تکریم کا معاملہ تھا امیوں کے لیے، وہ بھی ختم ہو گیا. تم دشمن ہو بنو امیہ کے بھی، صرف اپنے پیٹ کے تم محسن ہو اور حامی ہو. اس کے علاوہ تمہارا دین ہم نہیں جانتے کون کس پانی میں ہے. جتنی نصوص تم پیش کر رہے ہو قرآن سے، یا چونکہ غلط استعمال کرنا تمہاری عادت ہے، اور ہم نے ہزاروں مقامات پیش کیے ہیں جہاں تم نے قرآن سے غداری کی ہے اور رسول اللہ کی ذات سے غداری کی ہے. وہ تو انشاءاللہ وقت آنے پر ہم بالتدریج بیان کریں گے نا، کہاں کہاں کیا تحریف کی ہے تم نے معنوی اعتبار سے. تو آپ کی اب ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی اعتبار سے، جو نصوص تم بنو امیہ کی حرمت میں بیان کرتے ہو، ان نصوص کے حسب حال ان کا کردار ثابت کرو، جو اس اخلاق پر مبنی ہو، اس تقدس پر مبنی ہو جو اسلام کے نظام خلافت اور ولایت یا امامت کے ٹائٹل سے متعلق ہو. سمجھ آ گئی؟ یعنی خون ریزی کے علاوہ انہیں کیا کیا ہے، کوئی چیز تو بتاؤ. وہ ایک صاحب بولے کراچی سے، وہ بے موسم مینڈک کی طرح، کہ جناب انہوں نے سپین جو ہے یہ فتح کیا ہے، قبرص فتح کیا ہے، فلاں فلاں فلاں. ہو ظالموں، جس جغرافیے پر خلافت راشدہ کے اندر اسلام قائم تھا بطور نظام، جب اس جغرافیے سے ہی قرآن اور حدیث کو اٹھا کر پھینک دیا گیا تو باقی فتوحات کیا ہوں گی؟ کس کے لیے ہیں وہ؟ یہ ڈرامہ بازی اس سے کرو جو تمہاری حقیقت نہیں جانتا. اور بالخصوص میں پاکستانی مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نے کھٹی تو کر لی ہے نا، سوائے لعنت کے کچھ نہیں تمہیں میسر آیا. یہاں کے سادات کی، اہل بیت کی، شریف النفس لوگوں کی توہین کر کے تمہیں ملا کیا ہے؟ کتنے آگے بڑے ہو، ننگے ہو گئے ہو. یہ ہے اہل بیت دشمنی کا خمیازہ، اور جو تمہارے ننھیال نے بھی بھگتا ہے اور آج تک بھگت رہے ہیں. کوئی سلیم الفطرت انسان جس وقت یہ سیرت پڑھتا ہے تمہارے ننھیال کی تو وہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی سیرت رہی ہے. تو جو قرآن کے دشمن رہے ہوں، اسلام کے دشمن رہے ہوں، اصحاب کے دشمن رہے ہوں، اہل بیت کے دشمن رہے ہوں، تم کس منہ سے کہتے ہو کہ فلاں گستاخی صحابی ہے؟ جہاں سے گستاخی کا آغاز ہوا ہے کبھی ان گستاخوں کا بھی نام لیا ہے؟ نہیں لوگے، تم کبھی بھی نہیں لوگے. تم نے تو آج تک مروان بن الحکم ملعون زبان نبوت کے بارے میں بھی کوئی رد عمل نہیں دیا. یہ ہے تمہاری غیرت. شرم سے مر جاؤ. پر شرم نام کی تمہارے اندر شے کوئی نہیں ہے کہ وہ نبوت کے ممبر پر چڑھ کر بجائے رسول کو گالی دیتا تھا، توہین کرتا تھا. تو بولیے اس کے بارے میں کبھی کوئی لفظ ملت بریلویہ کے کسی بندے نے بولا ہو؟ نہیں، کیونکہ اندر سے کھوٹے ہو تم اور انہی کے ساتھ ہو.
جن کا عبد الشمس سے لے کر آگے تک یہود سے تعلق ہے. اللہ ماشاء اللہ، میں ان مقتدر علماء سے کہتا ہوں جو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں. میں ان علماء کو جانتا ہوں، بریلوی علماء کو، میں ان سے استفادہ بھی کرتا ہوں، اب بھی کر رہا ہوں. لیکن یہ کون سی ایسی طریقہ کار ہے کہ جناب والا جو تم کہو اس پر ساری امت پابند ہو جائے؟ جو تمہارے مذہب کو نہیں اپناتا وہ جناب والا بے دین ہے، وہ دال ہے، وہ مدل ہے، وہ فلاں ہے. تو ہم نے تمہیں الحمدللہ تعالیٰ تمہارے سارا کچا چٹا نکال کر امت کو بتا دیا ہے کہ تمہاری اوقات یہ ہے. دشمنان اہل بیت نبوت کو تکریم دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کا حیا کر لیا ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری ذات پر اپنی ذات کو ترجیح دے لا ایمان لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں. میری اہل بیت پر کسی کو اپنی اہل بیت کو ترجیح دے لا ایمان لہ، اس کا بھی وہ ایمان کوئی نہیں ہے. یہ رسول کا فتویٰ ہے. اور جس نے میرے بیٹوں پر اپنے بیٹے کو ترجیح دی ہے اس کا بھی کوئی ایمان نہیں ہے. یہ ہے صاحب شریعت کا مسلمہ اصول. کیا کبھی اس پر بھی غور کیا ہے؟ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ اپنے ماموں جان کے رویے فرامین رسالت کی روشنی میں ثابت کر دیں. جس رویے کا تعلق مزاج رسول سے صحیح ہے ہم ان کی خاک کو بھی سجدے کریں گے.